اس وقت چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف سائفر کیس چل رہا ہے. ان کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت بھی 2 اکتوبر کو ہونی ہے. ان تمام قانونی معاملات پر بات کریں گے تحریک انصاف کے سینیٹر جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب سے. بیرسٹر صاحب بہت بہت آپ کے قیمتی وقت کا. تو سب سے پہلے تو ذرا اس کی تصدیق کیجیے گا, کیا یہ واقعی عمران خان صاحب نے انسسٹ کیا ہے کہ وہ شفٹ نہیں ہونا چاہتے اڈیالہ جیل, حالانکہ ان کی اہلیہ نے ہی یہ درخواست دی تھی اڈیالہ جیل کی. ہی ہیز ایڈجسٹڈ, اب وہ کمفرٹیبل ہیں اٹک جیل میں؟ سر دیکھیں, کمفرٹیبل تو جیل میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہاں مشکلات تو ہیں, لیکن ان کا نیچر ایسا ہے کہ وہ اپنی انوائرمنٹ جو بھی ملے وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اس چیز کی کہ انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہ شفٹ کریں اور میں اپنا کیس جو جس وجہ سے ان کو یہ اور جس کیس میں یہ فیصلہ ہوا وہ واپس لینا چاہتے ہیں. تو یہ جہاں تک یہ معاملات کا تعلق ہے مجھے اطلاع نہیں, مجھے بھی ایکچولی یہاں سے ہی پتہ چلا ہے, کیونکہ نہ میں اپلیکیشن دائر کرنے میں انوالو تھا نہ یہ بیان ہے اس میں انوالو ہوں. تو میں نے بھی سنا ہے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا کیس واپس لے لینا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آرڈر واپس ہو اور مجھے وہیں رکھا جائے جہاں پہلے تھا, تو پھر ان کو ایک درخواست دینی پڑے گی اور اس کے بعد عدالت چونکہ فیصلہ دے چکی ہے تو عدالت کو فیصلہ ریویو کرنا پڑے گا. ورنہ جب تک عدالت کا فیصلہ ہے وہ اس پہ تو عمل درآمد ہونا ہوگا. صحیح. اچھا سر, 1-2 باتیں میں اور بھی پوچھنا چاہوں گا. کچھ رومرز ایک یہ بھی تھی کہ خان صاحب کے حوالے سے آرڈر آیا ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. ذرا اس کی تردید یا تصدیق کیجیے گا. ایک دوسرا سر, ذرا کمپریہنسولی بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ عمران خان صاحب کی اب تک ٹوٹل کتنے کیسز میں گرفتاری ہے, کون سا کیس زیادہ پیچیدہ ہے, کس کیس میں آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے لیے آسانی ہے کہ وہ ان کو وہ جو ہے وہ بریت ان کی ہو جائے گی, اور اگر مجموعی طور پہ رہائی کی بات کی جائے, کیونکہ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ تو جو ہے رہائی کے منتظر ہیں, تو رہائی کب تک ہو جائے گی؟ کیونکہ عطا تارڑ صاحب نے کہا تھا یہ تو سالوں تک باہر نہیں آئیں گے, اتنے مضبوط کیسز ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جہاں تک کیسز کا تعلق ہے عمران خان صاحب کے خلاف, چونکہ جو سارے سیریس اور میجر کیسز ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے اور اس میں جو مختلف وکلاء ہیں ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں میری بڑی ڈیٹیل میں, تو میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیسز سارے کے سارے بے بنیاد ہیں. ان کیسز میں کوئی فاؤنڈیشن نہیں, کوئی اسٹرکچر نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی شہادت نہیں, کوئی ڈاکیومنٹ نہیں. وہ ایک پولیٹیکل کیسز ہیں اور وہ کیسز الٹیمیٹلی فیصلہ ان کا وہی ہونا ہے جو آپ پہلے دیکھتے آئے ہیں کہ وہ کیسز کو خارج کر دیا جائے گا اور اس میں ایکویٹل ہوگا. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا ضرور ایک طوفان ہے, اس طوفان کا سامنا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور طوفان یہ ہے کہ وہ کیسز ٹرائل کے بغیر وہ اریسٹڈ ہیں اور وہ ان کو فیس کریں گے. اب تھوڑی سی ڈیٹیل کا بھی بات کرتے چلتے ہیں. ایک کیس تو آپ کو پتہ ہے کیس ہے توشہ خانہ کیس جس کو کہا جاتا ہے. توشہ خانہ کیس میں ان کی کنوکشن ہو گئی ہے, لیکن وہ بڑی عجیب و غریب کنوکشن ہے. اس میں ان کو اپنی طرف سے کوئی شہادت دینے کا کوئی اپرچونٹی دی ہی نہیں گئی. انہوں نے ریکویسٹ کی, ان کے وکیل تھے خواجہ حارث صاحب, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم نے کوئی شہادت پیش کرنی ہے, تو ان کو شہادت ہی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو اس قسم کا فیصلہ تو کسی طرح بھی وہ آگے جا کے وہ فائنل نہیں ہو سکتا, اور اسی لیے عدالت نے اس کو سسپینڈ بھی کر دیا ہوا ہے. تو فی الحال وہ سسپینڈڈ ہے کیس اور اس کا فائنل فیصلہ ہونا ہے, لیکن اس پہ وہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اب کچھ کیسز ہیں جو بڑے عجیب و غریب ہیں. کیسز میں انہوں نے عمران خان صاحب نے پری اریسٹ بیل لی ہوئی تھی, لیکن جب وہ اریسٹ ہو گئے تو وہ کیسز کی تاریخیں ہوئیں اور ان تاریخوں پہ لوور کورٹ نے, عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ وہ پیش نہیں ہوئے اس لیے ہم ان بیلوں کو خارج کرتے ہیں. اب اس پہ قانون بڑا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے, اور منطق بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ نے آلریڈی اریسٹ کیا ہو تو وہ پھر ان کی بیل غیر حاضری پہ ڈسمس نہیں ہو جاتی یا ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. یہ پھر فرض ہوتا ہے حکومت کا کہ وہ یا ان کو پیش کریں یا انفارم کریں عدالت کو کہ جی ہم نے آلریڈی ان کو کسٹڈی میں لیا ہوا ہے اس لیے ہم نے آج پیش نہیں کیا.
تو وہ والے کیسز ہیں جہاں ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے، تو یقینی طور پہ بہت جلد وہ جو ضمانتیں خارج ہوئی ہیں وہ فائنلی ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ باقی سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ ابھی جنہوں نے ٹرائل میں جانا ہے، اور ٹرائل میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر دونوں سائڈز کی پروسیکیوشن پہلے اپنا کیس دیتی ہے، پھر ڈیفینس اپنا کیس دیتی ہے، اور پھر جو بھی شہادت ہے اس کے اوپر عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ تو وہ ٹرائل پہ بھی چلیں گے کیسز، اور ٹرائل کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ایک اپیل ہے ہائی کورٹ تک، اور اس کے بعد ایک اپیل ہے سپریم کورٹ تک۔ تو وہ کیسز بھی کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جس پہ آپ کو کنسرن، یا پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کوئی کنسرن ہوگا زیادہ۔ صرف ایک ہی کنسرن ہے اس وقت، اور وہ میرا خیال ہے صرف پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں، وہ آپ کا بھی کنسرن ہے، میرا بھی کنسرن ہے، اور پوری قوم کا کنسرن ہے۔ اور وہ کنسرن یہ ہے کہ کیا الیکشنز ہوں گے 90 دن میں؟ الیکشنز جو آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں ہونے ہیں، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے پاس وہ کیسز پینڈنگ ہیں، کیا وہ کوئی فیصلہ کر سکیں گے اور کریں گے، اور کب کریں گے، اور اگر کریں گے تو وہ امپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں؟ یہ ہیں سوالات جن کا مطلب ڈھونڈنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جن کا الٹیمیٹلی اگر نتیجہ پازیٹیو ہوا تو پھر قوم میں خوشحالی آ سکے گی۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک اور بات بتائیے گا، اب یہ چرچا بہت ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں۔ کاکڑ صاحب نے انٹرویو میں یہ بات جب کی تو بہت طوفان آیا اس پہ۔ سر کیسے پاسبل ہے کہ ایک جماعت کو ہاں فورسفلی باہر رکھا جا سکتا ہے، لیکن کیا کوئی قانونی پروویژن ایسی ہے کہ ایک جماعت کو قانونی طور پہ انتخابات سے باہر رکھا جائے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہمارے جو پولنگ پولز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پاپولر جماعت بھی ہے، لیکن یقینی طور پہ ایسی جماعت جس نے پہلے گورنمنٹ فارم کی ہوئی تھی، اگر اس کو آپ کسی بھی وجہ سے باہر نکال دیتے ہیں تو پھر الیکشنز کو ایک طرح سے نہ پاکستان میں مانے جائیں گے یا باہر مانے جائیں گے، تو الیکشن نہیں ہوں گے، وہ پھر ایک سلیکشن کا پروسیس ہوگا۔ لیکن آپ کا سوال کہ قانونی طور پہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ایک کسی بھی جماعت کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ الیکشن میں نہ وہ حصہ لے سکیں، تو اس پہ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں، اور الیکشن ایکٹ بھی بڑا کلیئر ہے۔ مثلاً ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ٹیررسٹ جماعت ہو، یا کوئی ٹیررزم پھیلانے میں ملوث جماعت ہو، تو آپ اس کو بین کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس قسم کے سنگین الزامات، جو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی پولیٹیکل جماعت نہیں ہماری جو کہ اس میں ملوث ہو سکے۔ نہیں، لیکن اگر 9 مئی کے واقعات پروف کر دیے جاتے ہیں اور اس میں خان صاحب کی انوالومنٹ، باقی پارٹی لیڈرز کی انوالومنٹ ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر کیا یہ پروویژن پوری نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو ٹیررزم تو کرنی، وہ تو ایک انڈیویجول کیسز چل رہے ہیں نا، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا تو بین نہیں اس بیسس پہ کیا جا سکتا، وہ تو آپ ایک انڈیویجولز کے خلاف کیسز چلا رہے ہیں اور کیسز پہ فیصلہ ہوگا۔ پولیٹیکل پارٹی کا کیونکہ آپ نے سوال پوچھا، تو پولیٹیکل پارٹی مثلاً میں پولیٹیکل پارٹی فارم کرتا ہوں، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے، اور اس میں سارا پوزیشن ہی یہ لی جاتی ہے کہ ہم کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ مثلاً چلانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ٹیررزم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے شواہد آ جائیں حکومت کے پاس، تو پھر بالکل اس قسم کی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں کہنا چاہیے، اس قسم کی تنظیم کو بین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ویسے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا مولانا مودودی صاحب کا کیس تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ بنیادی حق ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، اور بنیادی حق ہے ہر شخصیت کا پاکستان میں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جوائن بھی کرے اور پولیٹیکل پارٹی بنائے بھی، اور وہ پھر پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن کا جو حق ہے وہ کسی صورت میں نہیں لیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اس قسم کا کوئی سنگین جرم کیا جائے، بیرسٹر صاحب، انڈیویجولز نہیں۔ رائٹ، بہت بہت